شعبان سے متعلق میں نے کچھ معروضات عرض کی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور استفسار پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اسی لیے میں یہاں آ کر اللہ سے مانگ رہا ہوں، عبادت کے لیے آیا ہوں، دعاؤں کے لیے آیا ہوں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ان سے عرض کیا گیا کہ ہم رمضان کے علاوہ پورا سال آپ کو کبھی بھی اہتمام سے پورا مہینہ اس طرح روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھتے جتنے اہتمام سے، بلکہ بعض دفعہ پورا مہینہ شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر انسانوں کے اعمال آسمان کی طرف اللہ کے پاس اٹھائے جاتے ہیں۔ تو فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے پاس جب جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، تو اس مہینے کے اندر روزے زیادہ سے زیادہ رکھنا یہ بھی سرکار کی سنت سے ثابت ہے۔ اور 15 شعبان کی رات اور 15 شعبان کے دن کو روزہ رکھنا اور رات میں عبادت کرنا مختلف روایات سے اس کا ثبوت ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، سنت مقام ہے اس کا، کوئی بھی کسی قسم کی عبادت کر سکتے ہیں سوائے ان بدعات کے جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی۔ میں پچھلے جمعے میں ان کا تذکرہ کر چکا ہوں۔ اس عظمت والی رات کے ہونے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، فرمایا چند ایسے نافرمان بھی ہیں کہ وہ عبادت بھی کریں، وہ اللہ سے مانگیں بھی، اللہ سے گناہوں کی بھی معافی مانگیں، عبادات بھی کریں، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ ان میں سے چند لوگ ہیں جو مختلف احادیث میں مختلف نام ہیں، ان کے مختلف اقسام ہیں، میں چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، ان چیزوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے نمبر پر جس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی، فرمایا وہ شخص ہے جو شرک کرنے والا ہو۔ اب یاد رکھیں کہ شب برات منانے والا، شب برات کے اندر عبادت کرنے والا یہ ایمان والا ہوتا ہے۔ کافروں کو تو یہ حکم ہے ہی نہیں ہے، کافر تو شب برات میں اٹھ کر عبادت کرتے ہی نہیں ہیں، ان کا تو ایمان سے تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر شرک کا لفظ لا کر کے شرک کرنے والے کی اللہ مغفرت نہیں فرماتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں میں بھی بعض لوگ شرک کی کیفیات کے اندر مبتلا پائے جاتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ مشرک کی تو مغفرت اس رات بھی نہیں ہوتی، ورنہ کافر تو ویسے بھی اس کا اس رات کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ شرک کی مختلف اقسام میں مختلف موقعوں پر آپ حضرات کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ شرک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی کو شریک کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو کہنا کہ یہ بھی ہمارا معبود ہے، جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام سے متعلق کہا کہ یہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور ان کا مقام اور مرتبہ وہی ہے جو اللہ کا ہے۔ اسی طرح آتش پرستوں نے، انہوں نے دو خدا تصور کیے، یزداں اور اہرمن، کہ نیکی کا خدا الگ ہے اور بدی کا خدا الگ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے خیر کہ جو ہے نا چاہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھے اور برے سارے اعمال کا خالق، سب چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، تو ذات کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسرے نمبر پر صفات کے اندر جتنی بھی اللہ کی صفات ثابت ہیں قرآن مجید کے اندر یا سنت کے اندر، ان میں کسی اور سے متعلق کہنا کہ وہ بھی اسی طرح جیسے اللہ کی یہ صفت ہے وہ ہو سکتا ہے، ناجائز اور درست ہے۔ ایک دو مثالیں دیتا ہوں، آپ سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سمیع اور بصیر ہے کہ ہر ایک کو ہر جگہ ہر وقت دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ اسی طرح کوئی اور ہستی بھی، کوئی اور شخص بھی، کوئی اور ذات بھی کسی کو دیکھ سکتی ہے، کسی کو سن سکتی ہے جیسے اللہ سن سکتا ہے، تو یہ شرک فی الصفات ہے۔ اور آسان انداز میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے رزاق ہونا، رزق دینا، اپنے بندوں کو اللہ رزق دیتا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر والد اپنے بچوں کا خیال کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کما کر کے لاتا ہے، یا کوئی اور فرد، کوئی اور شخص اپنے کسی کے لیے کمائی کا ذریعہ بنتا ہے، انہیں کھلانے کا سبب بنتا ہے، آپ اسے رزاق نہیں کہہ سکتے۔ رزاق تو اللہ ہے،
حالانکہ ظاہری سبب کے اندر تو کما کر کھلانے والا تو والد ہی ہے، بھائی ہی ہے اور چچا ہی ہے اور دیگر رشتے ہیں، لیکن آپ اسے رزاق نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح اور کسی صفت کے اندر بھی جو اللہ نے مخلوقات کو چھوٹی چھوٹی عطا کر رکھی ہیں تو ان کے اندر سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جیسے اللہ یہ کام کرتا ہے ویسے یہ بندہ بھی کرتا ہے، یہ شرک فی الذات ہے۔ تیسرے نمبر پر شرک فی العبادات ہے۔ جتنے کاموں کو آپ زندگی میں عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، جس کام کو بھی، وہ چاہے سجدے کی صورت میں ہو، رکوع کی صورت میں ہو، چاہے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کی صورت میں ہو، چاہے جو ہے نا وہ قربانی اور کسی جانور کو ذبح کرنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ نظر اور منت ماننے کی صورت میں ہو، چاہے وہ قسم کھانے کی صورت میں ہو، جس کام کو آپ عبادت سمجھ کر کرتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام لے کر اس کے نام کے نہیں کر سکتے۔ صرف عبادت اللہ کے نام کی ساری قسمیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو شرک جو ہے نا ان چیزوں کے اندر انسان کو احتراز کرنا چاہیے، اپنے عقیدوں کی، اپنے اعمال کو پرکھنا چاہیے کہ کہیں میں شرک کے اندر تو مبتلا نہیں ہوں۔ اسی طرح دوسرا بڑا گناہ جس کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی، میں اصل میں آخری ایک موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں جس کی میں تھوڑی سی گفتگو کر کے کھولنا چاہتا ہوں، سب پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالوں گا۔ سارے ایسے گناہ ہیں، ایسی چیزیں ہر انسان ہم میں سے سمجھتا ہے اور بڑے عام فہم ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو۔ دوسرا نمبر پر کینہ پرور ہے، جو اپنے دل کے اندر کسی کی دشمنی، کسی کا بغض، کسی کی عداوت پال کر کے رکھتا ہے کسی بھی وجہ سے، اور پھر بعد میں اس شخص کو نیچا دکھانے کے لیے، اس شخص کو پریشان کرنے کے لیے وہ دشمنی نبھاتا رہتا ہے، دل کے اندر بات کو چھپا کر کے رکھتا ہے، بعد میں اس سے بدلہ لیتا رہتا ہے، اسے تنگ اور پریشان کرتا رہتا ہے، دوسروں کی ٹانگیں کھینچتا رہتا ہے۔ اسلام ایسے شخص کو بھی اس عظمت والی رات کے اندر اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے، جو دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے دل کے اندر باتیں چھپا کر کے رکھے، کینہ اور بغض رکھے اور دوسروں کو تنگ کرتا رہے، ان سے بدلہ لیتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فرد کو اس رات کے اندر بھی معاف نہیں فرماتا۔ اسی طرح ایک وہ عادی شرابی بھی ہے جو ہمیشہ شراب پیتا ہو، بعض روایات کے اندر بوڑھے شرابی سے متعلق بھی آیا ہے، مطلب عادی شرابی ہو جو شراب چھوڑتا نہیں ہے، تو یہ بھی ایسا غلیظ گناہ ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ انسان یہ خمر جو ہے نا، اس کو شریعت نے کہا ہے کہ جماع الاثم، کہ یہ سارے گناہوں کو جمع کرنے والی ہے۔ جب آپ کی عقل پر پردہ پڑ جائے، جو شخص شراب پینے کا عادی ہو جائے، پھر وہ سارے گناہوں کو کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے دیہاتوں کے اندر اور شاید یہاں بھی کہیں ہوتا ہو، مسائل لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے گھروں کے اندر تھوڑی سی شراب رکھی ہوتی ہے بچوں کو پلانے کے لیے کہ چھاتی اور سینہ اس سے ذرا ٹھیک ہوتا ہے، بچوں کو سکون آ جاتا ہے۔ ناجائز اور حرام ہے اس چیز کا گھروں کے اندر رکھنا ہے کہ کہیں کل بڑا بھی دو چار لینا پتہ تو نہیں چلتا۔ ہاں بچوں نے گھر میں چیز رکھی ہو۔ ابھی چند دن پہلے میں کسی کے ہاں مہمان گیا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ بچی نے پوری بوتل جو ہے نا دوائی کی پوری پی لی ہے۔ تو بچے ہیں، انہیں کیا پتہ ہے اس کو استعمال کر لیں، تو گھروں کے اندر پہلے ایسی نامناسب چیز کا، حرام چیز کا رکھنا ہی درست نہیں ہے۔ اور پھر اس حرام چیز سے علاج، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ نے کسی بھی حرام چیز کے اندر شفا رکھی ہی نہیں ہے۔ تو حرام چیز کو اس طرح استعمال کرنا کہ وہ آپ کی چھاتیاں کھول دے گی، تو وہ چھاتیاں تو پتہ نہیں کھولے گی یا نہیں، کوئی اور نقصان نہ کر بیٹھے، تو حرام چیز کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوائیاں موجود ہیں، وہ سکون آور بھی ہیں، ان کے اندر اتنی مقدار میں وہ موجود ہوتا ہے جو ہے نا جس سے آپ کو سکون مل سکتا ہے، تو وہی استعمال کرنی چاہیے۔ شراب کو گھروں کے اندر نہ رکھا جائے۔ تیسرے نمبر پر ناحق کسی انسان کا قتل کرنے والا، فرمایا کہ کسی مسلمان کا قتل کرنے، سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، کہ کسی ایک مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ کا کام ہے، اور اسے قتل کرنا فرمایا یہ تو کفر ہے۔ اور فرمایا اس شخص کی نہ فرض عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفل عبادت جو ایک مسلمان کو قتل کر دے۔ مسلمان کی خون کی بڑی عظمت ہے، بڑا محترم ہے ایک مسلمان کا، ایک انسان کا خون، اس لیے بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج جو ہے نا انسان غصے ہو کر دوسروں کی جان لینے کے درپے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی قطع رحمی ہے، یہ قطع رحمی رشتہ داروں سے، اپنے قریبی لوگوں سے تعلق، اس کی اسلام بڑی ترغیب دیتا ہے، بڑی اہمیت بیان کرتا ہے۔ فرمایا کہ عرش کے ساتھ جب سے اللہ نے رحم کو، رشتہ داری کو پیدا کیا، اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑی ہے، ہر وقت یہ صدا لگاتی رہتی ہے، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطع اللہ،
جو اللہ مجھے توڑے تو اسے توڑ کر کے رکھ دے، جو مجھے جوڑتا ہے اللہ تو اسے بھی جوڑ دے۔ اور قرآن میں اللہ نے ایسے لوگوں پر اولئک الذین اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان لوگوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کا ٹھکانہ برا ہے جو رشتہ داریوں کو، تعلقات کو توڑنے کے در پہ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں، اور یہ ایسا گناہ ہے نا، اس کو آج اگر معاشرے کے اندر دیکھیں تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو مطلب اچھا سمجھتے ہیں دوسروں سے کہ میں تو دین پر چلنے والا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، میں نے داڑھی رکھی ہے، میں پگڑی پہنتا ہوں، میں دیندار ہوں، اور میں تو بہت حج اور عمرے کیے ہیں، یعنی جو دیندار بھی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ بھی سب سے زیادہ اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑنے کے اندر، تعلقات کو قطع کرنے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنے بھی تعلقات ہیں ہمارے، انہیں بحال کرنے کی، انہیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح ایک اور جو سب سے اہم دو چیزیں ہیں، میں ان کی طرف آتا ہوں۔ فرمایا کہ ایزار اسبال، جو شخص اپنے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ اس شخص کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ آپ لوگوں کے پاس تو بڑی دلیلیں ہیں نا ہمیں بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ بھائی یہ تو میں تکبر کی وجہ سے نہیں کرتا، حدیث میں تو تکبر کا آتا ہے نا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنے جو ہے نا اس کو ازار کو جو ہے نا اپنے ٹخنوں سے بلند رکھا ہے، وہ تو نصف پنڈلی تک رکھا کرتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا ہے کہ گناہ بھی کرتے ہیں، غلطی اور نافرمانی بھی کرتے ہیں، پھر اس پر دلائل بھی گڑتے ہیں اپنی طرف سے کہ بھائی میں تو تکبر کی وجہ سے نہیں نیچے رکھتا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے تو دل کے اندر تکبر تھا؟ آپ کے دل میں تکبر نہیں ہے، ان کے دل میں تکبر تھا، اس لیے اوپر رکھتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ان باتوں کو گھڑتے ہیں، ان باتوں کی طرف آپ جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اصل میں مغربی کلچر سے دور نہیں ہو سکتے۔ آپ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں۔ آپ کی تہذیب تبدیل ہو چکی ہے، آپ کا تمدن اور کلچر تبدیل ہو چکا ہے، آپ لوگوں کے سامنے اسلام کے اس حکم پر عمل سے شرماتے ہیں، جھجکتے ہیں۔ اس لیے آپ جو ہے نا مغربی کلچر آپ پر اتنا جو ہے نا وہ اثر انداز ہو چکا ہے کہ ابھی آپ اسلام کی چیزوں پر چلنے کے لیے آپ اس کے لیے تعویلات گھڑتے ہیں، آپ اس کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں، آپ اسے خوشنما لیبل کے ذریعے اپنے آپ کو جو ہے نا تسلی دیتے ہیں کہ بھائی اس پر میں اس لیے نہیں عمل کر رہا۔ یاد رکھیں اسلام نے جو حکم دیا ہے وہ حکم اپنی جگہ پر ہے، آپ کی تعویلات سے وہ بدلتا نہیں ہے۔ آپ کو اگر مغربی کلچر پسند ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو قومیں غالب ہو جاتی ہیں، جن کا نظام غالب ہو جائے، ان کی تہذیبیں بھی غالب ہو جایا کرتی ہیں۔ تو اس لیے آج مغربی کلچر ہمارے ہاں ایسے فروغ پا رہا ہے، اور فروغ پا چکا ہے، پا رہا کیا ہے، ہر ایک اس کی طرف دوڑتا ہے، پھر رہا ہے، اندھوں کی طرح چل رہا ہے اس کے پیچھے۔ قیامت کی نشانیوں میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی۔ مردوں کو حکم ہوا کہ شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، مردوں نے نیچے لٹکا لی، اور عورتوں کو کیا حکم تھا کہ چھپا کر رکھو، نیچے لٹکاؤ، کوئی جسم کا حصہ لوگوں کو کسی کو نظر نہ آئے۔ انہوں نے اپنی شلواریں اوپر کھینچنا شروع کر دیں، اوپر لے جانی شروع کر دیں۔ تو ہم بالکل اسلام کے الٹ چلتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اپنی شلواروں کو ٹھیک ہے آپ بہت اوپر نہ کریں، آپ نصف پنڈلی تک نہ لے جائیں، لیکن جو واجب درجہ ہے کم از کم کہ آپ اپنے ٹخنوں سے کم از کم شلوار کو اوپر رکھیں، تو کم از کم اس درجے میں آپ اپنے آپ کو تو مسلمان ثابت کریں نا، اس درجے میں تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور سب کا یہ حال ہے، ہماری پوری اس قوم کا، ہم سب کا، کہ بس اتنا شرماتے ہیں، اتنا شرماتے ہیں کہ شلوار، اب تو یہ جو پینٹ پہننے والے حضرات ہیں ان کی تو حالت ہی غیر ہو گئی ہے، وہ تو اس پینٹ کو اتنا نیچے گھسیڑ دیتے ہیں کہ نیچے سے پھٹی ہوگی، لیکن پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ بری لگتی ہے۔ فیشن ہے نا، انگریز نے بتایا فیشن ہے۔ ہمارے ہاں تو اس چیز کو فیشن نہیں سمجھا جاتا، لیکن آپ کے ہاں یہ چیز فیشن ہے۔ اور اب اور بھی یہ فیشن بڑھ گیا کہ شلواریں اور پینٹیں جو ہے نا یہ سوراخ کر کے پھٹی ہوئی۔ اسلام نے ہمیں بتایا کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک آپ کا ستر ہے۔ آپ نے مختلف جگہوں سے، انگریز بیچارے کی پتہ نہیں کہاں سے ان کی پھٹی رہ جاتی ہیں، تو آپ نے بھی پھاڑ چیر کر جو ہے نا اس فیشن کو اختیار کر لیے۔ شرم کا مقام ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، اللہ کی قسم شرم کا مقام ہے کہ آپ اپنے ستر کو، جس کی اسلام نے آپ کو چھپانے کا حد درجے اہتمام کا حکم دیا، اسلام آیا ہی آپ لوگوں کو ڈھانپنے کے لیے، آپ کی شرم کو چھپانے کے لیے، آپ کو عزت احترام مرتبہ دینے کے لیے۔ آپ جو ہے نا اتار کر جو ہے نا وہ لوگوں کو دکھانے پر تلے ہوئے ہیں اور پھاڑ کر۔ یہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ کہیں کسی کا کوئی قمیض پھٹی ہو، شلوار پھٹی ہو، اسے سی کر کے تو ہے نا لوگوں سے چھپایا کرتے تھے کہ برا سمجھتے ہیں۔ اب تو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کو فیشن بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فیشن سے ہمیں دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات ایک اور، یہ وہ شخص بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات کے اندر، فرمایا عقوق الوالدین،
جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہو، اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر کیا لیلۃ القدر جو فرمایا قرآن نے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 راتوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اس رات میں بھی اور اس بڑی رات کے اندر بھی اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آپ تشریف رکھیں، وہ پیچھے ساتھیوں کو دیکھنے میں پریشان، تشریف رکھیں۔ تو وہ حقوق الوالدین کہ جو اللہ کا اپنے والدین کا نافرمان ہو، اسے اس رات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ تو حقوق الوالدین کا یہ ایسا معاملہ ہے اپنے والدین کی فرمانبرداری کا، جب سے یہ جدید تہذیب ہمارے اوپر غالب ہونا شروع ہوئی ہے اور سوشل میڈیا کا یہ دور ہمارے اوپر چلا ہے، اللہ کی قسم اس نے والدین کی عظمت ہمارے دلوں سے نکال کر کے دور پھینک دی ہے۔ اس نے تو ہمارے ساتھ عجیب اس جدید تہذیب نے معاملہ کیا کہ جو اثرات اس مغربی کلچر میں پائے جاتے تھے آج ہمارے اندر بھی آگے۔ قرآن نے کہا کہ اما یبلغن عندک الکبر او احدہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ جب تم دیکھو کہ دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہے یا دونوں اپنے اس ضعیف العمری کو پہنچ چکے ہیں، تو فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے ان کی کسی بات پر اف بھی نہ کرو۔ ان کی طبیعت کے اندر بچپنا آ جاتا ہے، ان کی طبیعت کے اندر زیادہ احتیاط آ جاتی ہے، ان کی طبیعت کے اندر زیادہ جو ہے نا کیئر کرنا اور اپنے بچوں کی فکر کرنا آ جاتا ہے۔ بات کے اوپر وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس کو پرکھ کر کے اس کو دیکھ کر کے اہتمام کریں۔ بچوں کو یہ چیزیں ناگوار گزرتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف کا اظہار بھی نہ کرو۔ چہرے اور اپنے چہرے کے ظاہری حلیے سے بھی پتہ نہ چلے کہ تمہارے اندر ناگواری کے اثرات آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ولا تنہرہما، فرمایا اور نہ انہیں جھڑکو، نہ انہیں برا بھلا کہو۔ اب تو بچہ تھوڑا سا پڑھ جائے، تھوڑی سی 4 لائنیں کیا پڑھ لے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی کیا ہے، دنیا بدل گئی ہے، تہذیب تبدیل ہو گئی ہے، آپ وہی پرانی باتیں کرتے ہیں ہمارے سامنے، آپ کو پتہ ہی کیا ہے کہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، آپ کے دور کی اور باتیں ہوا کرتی تھی، ہمارے دور کی اور باتیں ہیں۔ والدین کو تو اب منہ پر جواب دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ اللہ نے اسی آیت کے شروع میں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ نوجوان بیٹھے ہیں اور بچے بیٹھے ہیں، بات کو بہت غور سے سمجھیں، سنیں، اس پر عمل کی کوشش کریں۔ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو، اپنی عبادت کے بالمقابل باقی احکامات بعد میں دیے، فوراً کہا کہ والدین کے ساتھ ادب کا، احترام کا، احسان کا معاملہ کرو۔ اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی ادب اور احترام کو، ان کے ساتھ محبت کو، حسن سلوک کو جوڑ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہی اس کا مرتبہ ہے، جتنا مرتبہ اللہ کی عبادت کا ہے اسی درجے کی یہ عبادت کا کام ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور سرکار نے تو کیا عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ والد یہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے یا جہنم کا دروازہ ہے، چاہے کھول کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ، چاہے کھول کر کے جہنم کے اندر داخل ہو جائے۔ اور فرمایا کہ ماں، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے تمہاری جنت کو رکھا ہے، اگر چاہو تو اس جنت کو حاصل کر لو، اگر چاہو تو اس کو چھوڑ کر جہنم کی طرف چلے جاؤ۔ تو قرآن اور سنت تو ہمیں یہ ترغیب اور تعلیم دیتے ہیں۔ اب افسوس کہ اس جدید دور نے ہمارے اوپر کیا، ہماری آنکھوں پر، عقلوں پر پردے ڈال دیے۔ ابھی چند دن پہلے کا یہ واقعہ جو ہمارے سامنے ہے کہ ایک بچے نے ٹک ٹاک بنانے پر منع کرنے سے، صرف ٹک ٹاک کی ویڈیوز اپلوڈ نہ کرنے پر اور منع کرنے پر اپنے والد اور والدہ دونوں کو مار کر قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اپنے والدین اپنے بچوں کے لیے ابھی سے ہم اس تربیت کا اہتمام کریں۔ اگر آپ کی ان پر گرفت نہیں ہے، دینی تربیت نہیں ہے، اور جس طرف وہ جا رہے ہیں آپ نے موبائل دیا ہوا ہے، جس طرف وہ جا رہے ہیں آپ کی کوئی ان کے اوپر گرفت نہیں ہے، تو یاد رکھیں پھر یہی صورتحال سامنے آتی ہے۔ جب آپ نے ان کو والدین کا عظمت اور مقام اور مرتبہ نہیں سمجھایا، نہیں بتایا، تو پھر یہی ہوتا ہے۔ یہ بڑی عید کے آس پاس جو ہے نا حامد میر نے جو انٹرویو کیا تھا اولڈ ہاؤس کا پاکستان کے اندر ہی، کہ جو بڑے عورتوں کو اور بڑے جو ہے نا لوگوں کو، اپنے والدین کو ان گھروں کے اندر جا کر کے ایسی جگہوں پر سیف ہاؤسز میں چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ ان ماؤں کی ذرا وہ آہیں سنیں، آپ ان کا وہ انٹرویو سنیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو پہلے مغرب کو رویا کرتے تھے کہ وہاں یہ ہوتا ہے، یہ آپ کے اور میرے دروازے تک یہ چیز پہنچ چکی ہے کہ ہم ان کے پیچھے آج چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اور بدبخت تو وہ شخص ہے، یاد رکھیں، اور بدبخت تو یاد رکھیں وہ شخص ہے کہ جس کے متعلق، جس کی اپنی اولاد ہو، مجھے تو اس پر زیادہ افسوس ہوتا ہے، جس کی اپنی اولاد ہو۔ آپ اپنی اولاد سے متعلق جن کے بچے ہیں وہ سوچیں نہ سمجھیں اس بات کو کہ کتنا محبت آپ اپنی اولاد سے کرتے ہیں، کہ ساری زندگیاں بھی ان کے لیے لگاتے ہیں۔ آپ ان کی غلطیوں کو بھی لوگوں کے سامنے پردہ ڈال کے پیش کرتے ہیں۔ آپ کا بچہ کنذین بھی ہو نا، کمزور بھی ہو، نافرمان بھی ہو، جیسا کیسا بھی ہو، بہت ہی
مطلب دماغ سے گیا گزرا ہو، لیکن آپ اپنے بچے کی لوگوں کے سامنے بڑی قدر کرتے ہیں، اس کی خوبیاں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر شخص کا یہ حال ہے کہ اپنے بچوں کی کمزوریاں چھپا کر خوبیاں لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کو بھلا وہ منہ پر جواب دیتا ہو، آپ کی بھلا وہ ہر وقت نافرمانی کرتا ہو، لیکن جب آپ لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو بہت اچھا ہے، بڑا فرما بردار ہے، اس میں یہ خوبی بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، ساری خوبیاں اس کی گنوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہائے بدبخت، تجھے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اپنے بچوں کی ہر نافرمانی کو تو برداشت کرتا ہے، ان کے ہر غصے کو برداشت کر کے سینے پر سہ کر دل پر سہ کر ان کی ساری ضروریات پھر بھی پورا کرتا ہے، ان کے لیے پھر بھی تو خیال کرتا ہے، اچھے بول زبان سے نکالتا ہے، تیری اتنی محبت ہے اپنی اولاد کے ساتھ، پھر بھی ان کے لیے کما کر کے لاتا ہے، لیکن تجھے اپنے والدین کا خیال نہیں آتا کہ انہیں بھی تیرے ساتھ اسی طرح محبت ہے، انہوں نے بھی تجھے اسی طرح پال پوس کر بڑا کیا۔ کہ ہمارے بعض لوگ اس بات پر جو ہے نا وہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم تو دین پر چل رہے ہیں، تو ہمارے والدین اس پر ہم سے ناراض ہوتے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، یاد رکھیں دین پر چلنے کا بھی کوئی طریقہ کار ہے۔ ہم لوگ دیندار ہو جاتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں کہ بس یہی دینداری ہے کہ وہ انہی کے پیچھے لگ جائیں۔ یہ دین یاد رکھیں، جس دین نے آپ کو حکم دیا ہے پردہ کرنے کا، جس رب نے آپ کو حکم دیا ہے حلال کمانے کا، جس رب نے آپ کو نمازیں پڑھنے کا حکم دیا، جس رب نے آپ کو دین کے سارے کام بتلائے، اسی رب نے یہ بھی بتایا ہے نا کہ آپ نے والدین کی عزت اور عظمت کا کیسے خیال کرنا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ والدین کی عزت عظمت کو نکال کر خاک میں ملا دو اور دنیا کے ساری دینداری پر عمل کرتے رہو۔ ایسی دینداری کا تم نے کیا اشعار ڈالنا ہے جو آپ کو والدین کا ادب، مقام اور مرتبہ نہیں سکھا سکتی۔ قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ اگر مشرک ہے ماں باپ بھی تو پھر بھی تم ان کی بات ان کے سامنے اف نہیں کر سکتے۔ مشرک والدین کی، مشرک تو ہے ہی کافر نا، ایسا والد بھی ہو اگر کسی کا تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، چاہے کہ آپ کا والد مسلمان ہو، دین پر چلتا ہو، اسلام پر چلتا ہو، آپ اس کی بھی بات نہ مانیں۔ یاد رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، بات ختم کرتا ہوں، فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، مجھ سے جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، اور اس بات کے اوپر کہ میں اس کے پیسے اور مال استعمال کرتا ہوں، یہ کما کر کے لاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی صورتحال کو سنا اور اس بچے کا ہاتھ پکڑا، اپنے والد کے ہاتھ میں دے دیا، کہا انت و مالک لابیک، کہ یاد رکھو قیامت تک کے لیے اصول کہ تم اور تمہارا مال سب کچھ تیرے باپ کی ملکیت میں ہے، جب تک یہ زندہ ہے سب کچھ اس کا ہے، تمہیں اف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیرے مال میں سے بھی یہ لے کر کے استعمال کرے، باپ کی مرضی ہے جہاں مرضی استعمال کرے، اس نے بھی تجھے پڑھایا لکھایا تیرے اوپر لگایا۔ باپ تو اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ بہتری سوچتا ہے، لیکن بعض دفعہ بچوں کو وہ ترتیب سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ باپ نے ساری زندگی گزار لی، تجربہ ہے اس کا، ٹھوکریں ہیں اس کی، دنیا کی ہوائیں گرم وہ سہ چکا ہے، تجربات کر چکا ہے، وہ اپنے بچوں کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، وہ بعض دفعہ حساسیت کا معاملہ کرتا ہے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنے گناہ میں نے تذکرہ کیے، چاہے وہ شرک کی صورت میں ہو، کینہ کی صورت میں ہو، ناحق قتل کی صورت میں ہو، یا قطع رحمی کی صورت میں ہو، یا والدین کی نافرمانی کی صورت میں، اللہ تعالی ہمیں اس رات سے پہلے ان سب سے توبہ کرنے کی، اپنے تعلقات کو بحال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔